رمضان کا مہینہ تھا، جب آخری عشرہ شروع ہوا آپ اعتکاف فرماتے تھے. جو جیسے یہ اس طرف ہماری مسجد میں یہ سمجھ لیں کہ جب امام کھڑا ہو قبلے کی طرف تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ، یعنی اس طرف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غرفہ تھا، کمرہ اس طرف تھا. تو یہ جو آپ کے کمرے سے نکل کر کے باہر جو جگہ تھی اس میں آپ کی چٹائی، آپ کے لیے حجرہ بنایا جاتا. حجرے سے مراد یعنی اس کو کیا کہیں گے، پردہ لگایا جاتا تھا. پردہ لگایا، اعتکاف میں جیسے پردے لگاتے ہیں ایسے پردے لگائے جاتے تھے، اور چٹائی سے پردے لگائے جاتے تھے. چٹائی وغیرہ یا اس طرح کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا، اس میں آپ کی سریر مبارک، تخت مبارک، چارپائی وہاں پہ پڑی رہتی تھی. ابھی بھی اگر آپ جائیں گے تو حجرے مبارک کے ساتھ جو دیواریں ہیں اس میں ستون ہیں، اور اس میں ایک ستون پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ السریر. یہ وہ ستون ہے جہاں آپ کی اعتکاف کے وقت کی چارپائی پڑی رہتی تھی، اس کو کہتے تھے. تو وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چونکہ گھر سے نکلیں اور اعتکاف کی جگہ پر آئے، اور اگر باہر جانا ہے تو مردوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ گھر کے ساتھ ہی باہر جگہ ہے، اور اگر وضو وغیرہ کے لیے جانا ہے، گھر آنا جانا ہے تو اسی سے جائے گا. اگر یہاں پردہ لگا دیا جائے اس طرف کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے اجازت دے دی. تو حضرت حفصہ کا جو گھر تھا وہ حضرت عائشہ کے گھر سے آگے کی طرف تھا، قبلے کی طرف تھا، جہاں سے ابھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو مرد سلام پیش کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ گی اور وہاں سے آنا جانا رکھو گی، تو باہر کوئی تمہارا تعلق نہیں رہے گا، تو اس کے ساتھ لگا دو. تو حضور کا خیمہ ساتھ حضرت عائشہ کا، ساتھ حضرت حفصہ کا، اور راستہ تینوں کا ایک ہے. ادھر مسجد سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. حضرت زینب نے یہ سنا کہ جی دو میری سوکنوں نے اعتکاف کیا ہے، تو اب عورت میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جی میں بھی، تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ بغیر پوچھے لگا دیا. صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تیسرا خیمہ کس کا ہے. ان کا گھر اس طرف تھا، جیسے وہ کونا ہے اس کونے میں تھا. تو اب ان کو گھر سے نکل کر کے مسجد کو کراس کر کے اپنے خیمے میں آنا پڑتا تھا. تو مسجد میں لوگوں کی نظر پڑتی تھی کہ بھئی آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو یہ سارا معاملہ رات کو ہوا، چونکہ اعتکاف والے مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں. فجر میں آپ نے دیکھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے، کہا حضرت زینب کا. آپ بہت ناراض ہوئے، کہا کہ تم عورتیں مسجد میں آ رہی ہو اور اس کو تم نیکی سمجھتی ہو. اب اگر آپ حضرت زینب سے کہتے کہ بھئی تم ہٹاؤ، تو وہ کہتی ہیں آپ نے تو حضرت عائشہ اور حفصہ کو تو اجازت دے دی اور خود بھی اعتکاف کر رہے ہیں، آپ نے اپنا خیمہ ہٹا دیا. ان کا میں نہیں کروں گا اعتکاف. ناراض ہو گئے. تو ازواج مطہرات بھی پھر واپس چلی گئیں، اور آپ سخت ناراض ہوئے کہ تم نیکی اس کو سمجھتی ہو کہ مسجد میں جا کے ٹھہر جاؤ، میں نہیں کرتا اعتکاف. دیکھیں کتنا آپ علیہ السلام نے کتنی رعایت کی. اگر آپ حضرت عائشہ اور حفصہ کو منع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اجازت دی تھی، اور حضرت زینب کو منع کرتے تو ان کا سوال یہ تھا کہ ان دونوں کو کیوں دی اور آپ خود کیوں کر رہے ہیں. آپ نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو کہ وہ یہ دل میں سوچیں کہ جی حضور تو خود تو اعتکاف کر رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنا خیمہ اٹھا دیا، ان تینوں نے بھی اٹھا دیا. پھر رمضان گزرنے کے بعد آپ نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی 10 دن. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنی احتیاط برتی جاتی تھی.